مولانا شیخ علی حسین قیصر مبارک پوری ابن شیخ عبد المجید بتاریخ 8 مارچ سن 1908 عیسوی میں سرزمین مبارک پور ضلع اعظم گڑھ صوبہ اتر پردیش پر پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق مبارک پور کے علمی خانوادے سے تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد بنارس کا رخ کیا اور مدرسہ جوادیہ میں رہ کر جید اساتذہ سے کسب فیض کیا، یہاں تک کہ فخر الافاضل کی سند حاصل کی۔ پھر لکھنؤ کا رخ کیا اور سلطان المدارس میں جید اساتذہ کی خدمت میں زانوِ ادب طے کیے، جن میں سے باقر العلوم سید محمد باقر، آیت اللہ ابو الحسن نقوی، آیت اللہ سید سبط حسن، مولانا سید محمد رضا فلسفی، مولانا عالم حسین ادیب، مولانا سید محمد ہادی اور حکیم سید مظفر حسین کے نام سر فہرست ہیں۔ سلطان المدارس سے صدر الافاضل اور مدرسۃ الواعظین سے وائس کی سند دریافت کی۔ آپ نے روایتی کورس اپنی علمی صلاحیت کی بنا پر وقت سے پہلے مکمل کر لیا تھا۔ مولانا علی حسین کو الواعظ مجلے کا مدیر منتخب کیا گیا، جس کو آپ نے اپنی حکمت عملی سے بام عروج پر پہنچا دیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا علی حسین نے ممبئی کا رخ کیا اور وہاں رہ کر خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ موصوف رات کی تاریکی میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر غریب لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کرتے تھے، جس کے سبب غریب لوگ آپ کو ناصر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مولانا مناظرے میں مہارت رکھتے تھے۔ مبارک پور میں متعدد بار اور لکھنؤ میں ایک یادگار مناظرے میں آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کو رئیس المناظرین کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ آپ لوگوں کے محبوب نظر تھے۔ خدمت خلق کے پیش نظر امرتسر کے لوگوں کی دعوت پر امرتسر میں بھی تبلیغ کے فرائض انجام دیے۔ مولانا علی حسین کو مبارک پور کے مومنین نے حوزہ علمیہ باب العلم میں تدریس کی دعوت دی تو آپ نے مومنین کی دعوت کو قبول کیا اور باب العلم میں تدریسی فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔ مولانا کی علمی صلاحیت اور مدرسے کے تئیں والہانہ محبت کو دیکھتے ہوئے آپ کو پرنسپل کے عہدے سے سرفراز کیا گیا۔ مولانا نے باب العلم کی ترقی کے لیے انتھک کوششیں کی اور انتظامی امور، درس و تدریس، ہاسٹل، لائبریری اور دیگر شعبوں میں نمایاں کام انجام دیے۔ مولانا علی حسین اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنا اکثر وقت تاریخ، تفسیر، فلسفہ، کلام اور سیرت جیسی کتب کے مطالعے میں گزارتے تھے۔ کثرت مطالعہ کا نتیجہ تھا کہ آپ ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ جس کو ایک بار سمجھا دیا وہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ محلہ پورا خضر مبارک پور میں سب سے پہلے مکتب خادمان اسلام کے بانی مولانا علی حسین ہی تھے۔ یہ مکتب ابتدا میں مولانا موصوف کے مکان پر شروع ہوا، جس میں مولانا علی حسین خود تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اس مکتب کی ترقی کے پیش نظر مولانا علی حسین نے مبارک پور کے 7 مقامات پر ادارہ خادمان اسلام کے شعبے تشکیل دیے، جن میں سے امام بارگاہ حسینیہ، امام بارگاہ قصر حسینی، امام بارگاہ وفادار حسینی، امام بارگاہ دربار حسینی اور امام بارگاہ علمدار حسینی وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں، جن میں تقریباً 800 طلبہ و طالبات زیر تعلیم تھے۔ ادارہ خادمان اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے مولانا علی حسین اور مولانا محمد عسکری مبارک پوری نے اس ادارے کے لیے اسی محلے پورا خضر میں ایک مکان خریدا، جس میں درس و تدریس کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کیا۔ اس کے علاوہ طالبات کو خود کفیل بنانے کے پیش نظر ادارہ خادمان اسلام میں سلائی مشین خرید کر لائی گئیں اور وہیں ماہر لیڈیز ٹیلر کے ذریعے طالبات کو سلائی کا کام سکھایا گیا۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے کبھی کسی منصب کے لیے کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی اختلاف کی نظر ہوئے۔ موصوف نے اپنی شخصیت کے احساس کو مفاد پرستوں کی سولی پر نہیں چڑھنے دیا، بلکہ ہمیشہ معاشرے کی اصلاح سے سروکار رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔
مولانا علی حسین نے تمام تر مصروفیات کے باوجود قلم ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنی آئندہ نسل کے لیے بہت سی کتابیں ورثے کے طور پر چھوڑیں، جن میں سے مناقب الحسنین، مسیحی مناظرہ، اصول مدرس، مناظرہ حسینیہ، درس مفصل، مخزن علم، فن تدریس، تاریخ مدرسہ باب العلم، حسینی شاعری اور وفات قادیانی وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ موصوف ایک کامیاب مبلغ بھی تھے، لہٰذا سن 1958 عیسوی سے 1990 عیسوی تک افریقہ کے مختلف ممالک مثلاً تنزانیہ، یوگانڈا، میڈاگاسکر اور کینیا وغیرہ میں خدمت خلق انجام دی، اور ان ممالک کے علاوہ موریشس میں مسلسل 10 برس مقیم رہ کر لوگوں کو زیور اخلاق محمدی سے مزین کیا۔ مولانا علی حسین ایک اچھے عالم و ذاکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ نے فن شاعری میں بڑے جوہر دکھائے۔ ابتدا میں اپنا تخلص حسینی رکھا، مگر اپنے استاد کے حکم سے تبدیل کر کے قیصر تخلص کر لیا، اور تاحیات میدان شاعری میں اسی تخلص سے پہچانے گئے۔ نمونے کے طور پر چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ قصہ ابلیس و آدم اور جنت کی زمین، جس جگہ شیطان نظر آتا تھا مارے آستین، یہ اثر عابد میں تیری تربیت کا ہے حسین، کہہ گیا دشمن بھی آخر انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ آخر کار یہ علم و ادب کا چمکتا آفتاب 6 نومبر سن 1995 عیسوی پیر کی شب میں سرزمین مبارک پور ضلع اعظم گڑھ پر غروب ہو گیا۔ چاہنے والوں کا مجمع آپ کے دولت کدے پر امڑ پڑا، اور غسل و کفن کے بعد علماء، دانشوران اور مومنین کی موجودگی میں مبارک پور کے بن رہی باغ نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، ہم ہی سو گئے داستاں